ہاں، اس کی ایک علامت ایسی ہے جس میں یہ پکڑی جاتی ہے، خاص طور پر جن لوگوں کو روزے میں سر درد ہو جاتی ہے ان کے لیے کئی دوائیں میں نے دیکھی، ایک دو دوائیں نہیں، مگر جو نمایاں طور پر لکھی ہوئی ان کی دوائیں ہیں ان میں ایک لائکوپوڈیم ہے اور ایک سسٹس ہے۔ لائکوپوڈیم کی ایک خوراک ہی بعض دفعہ ایسے مریضوں کو فائدہ پہنچا دیتی ہے جن کو روزے سے سر درد ہو، اور برائونیا بھی بہت مفید ہے اس میں۔ برائونیا کو میں نے زیادہ استعمال کیا ہے اور زیادہ فائدہ مند دیکھا ہے۔ روزمرہ اگر آپ روزے کے علاج کے طور پر اس کو استعمال کریں تو اکثر صورتوں میں یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اور بعض دفعہ پھر نقص بھی دینا پڑتا ہے، بعض دفعہ جلسیمیم کی اکثر اس لیے ضرورت نہیں پڑتی کہ جلسیمیم بے پیاس کی دوا ہے، اور کم ہی روزے ایسے ہیں جن میں پیاس نہ بھڑکی ہو، اس لیے جلسیمیم کی وجہ برائونیا کام آتی ہے۔ لیکن اگر پیاس نہ ہو کسی روزے دار کو، غیر معمولی بات ہو، تو پھر برائونیا نہ دیں، نہ لائکوپوڈیم، بلکہ جلسیمیم ہی اس کی دوا ہے۔ اور چیلیڈونیم بھی یہ روٹین کی ٹکسالی کی دوا ہے، بھوکا رہنے سے سر درد چیلیڈونیم کے اثر کے نیچے آتی ہے۔ پہلے چیلیڈونیم بھاڑا سا منہ میں وہی نکل گئی، سسٹس چیلیڈونیم کا کوئی تعلق نہیں اس کا۔ اس کی دانتوں اور گمز کی شکل سلفر سے بہت ملتی ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ، سلفر میں جلن اور اریٹیشن بھی پائی جاتی ہے اور دانت گلتے بھی ہیں۔ سسٹس میں پھیل جاتا ہے سارا وہ جو جبڑے کے ساتھ مسل سب کچھ، ان میں کمزوری ہو جاتی ہے، ریلیکس سے ہو جاتے ہیں، اس لیے دانت وغیرہ ڈھیلے ہونے لگ جاتے ہیں، لیکن جلن نہیں، اور اس کے نزلے میں بھی جلن نہیں ہوتی۔ اس کا جو نزلہ ہے اس میں ناک کے اندر ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے، اور خاص ایک ٹھنڈا ٹھنڈا احساس کسی ایک جگہ اسپاٹ پہ پیدا ہونا شروع ہو جائے، وہ پھر بھڑک کے نزلہ بنتا ہے۔ اگر بر وقت سسٹس دے دی جائے تو پھر نزلہ آگے بڑھے گا نہیں، لیکن جب نزلہ جم جائے، نکل آئے مواد، پھر جلن کا احساس پیدا ہوتا ہے، پہلے نہیں۔ پہچان اس کی پھر یوں ہوئی کہ نزلے کے آغاز میں ناک کی نالی میں کہیں بھی، گلے میں بھی ٹھنڈ کا احساس پیدا ہوتا ہے، پھر وہاں کولڈ سیٹل ہو جاتی ہے۔ جب ایک دفعہ جم جائے، بن جائے، پھر اس کے اکھڑنے کے بعد اس میں جلن پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آرسنک میں اس کے اندر رہتے ہوئے جلن ہوتی ہے، اکھڑنے کے بعد نہیں۔ آرسنک میں وہ مادہ خود جلانے والا ہے، آرسنک کے ڈسچارجز جلانے والے ہیں، اس لیے جب تک وہ اندر ہیں جلن رہے گی۔ وہ نزلہ صاف کر لیں آپ، اس کو اکھیڑ کے باہر پھینک دیں تو کچھ دیر کے لیے آرام مل جاتا ہے۔ یہ مادہ جلانے والا نہیں ہے، بلکہ جب سرفیس ننگی ہوتی ہے تو وہاں جلن ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اصل میں وہی مرض ہے خارش والی۔ اس کے اوپر جب تک لیوی سی لگی ہوئی ہے سکون رہتا ہے، جب وہ اکھڑ جاتی ہے تو پھر اندر جلد ننگی اور کچی ہو جاتی ہے، وہاں پہ جلن شروع ہو جاتی ہے۔ گلے میں بھی جلن ہوتا ہے، وہ جو لکھا ہوا گلے میں بھی وہی تکلیف جو ناک میں ہے۔ پنجنٹ چیزیں کھانے کو دل چاہتا ہے خاص طور پر عورتوں کو، اور ویسے وہ گلے کے لیے مفید نہیں ہوتی ہیں، مگر کریونگ ہوتی ہے اس میں۔ چھاتیوں کے گلینڈ بڑھنے میں بھی یہ مفید دوا ہے، مگر کوئی نمایاں امتیازی نشانی ایسی نہیں کہ میں بتا سکوں۔ اگر اور کوئی نہ کام آئے دوا تو اس کو بھی استعمال کر کے دیکھنا چاہیے، شاید اپنی باقی علامتوں سے پہچانی جائے۔ مگر چھاتیوں میں جو گٹھلیاں بن جاتی ہیں عورتوں کے، جو بعض دفعہ کینسر بھی بن جاتی ہیں، ان میں جو استعمال ہونے والی دوائیں ان میں ایک سسٹس بھی ہے، اور وہی ہنجیریں بڑی نمایاں ہیں اس میں سسٹس میں۔ جس کو انجینے میں کہہ رہا تھا نا، یہ گٹھلیوں کی چین بنی ہوئی، یہ اس میں بڑی نمایاں ہیں۔ عموماً گلینڈز سوجتے ہیں، اور یہ سسٹس کا خاص نشان ہے۔
اس کی اندرونی تکلیفیں ہوں بیرونی ہوں، اگر گلینڈز میں اس کا اثر دکھائی نہیں دے گا تو پھر غالباً سسٹس علاج نہیں ہے، کیونکہ یہ شروع میں بغیر پتہ کیے، بغیر مریض کے محسوس کیے، جلدی سے جلدی بیماری اتر کے گلینڈز تک جا پہنچتی ہے اور میوکس میمبرین پہ رہتی ہے، تو باہر سے کم پہچانی جاتی ہے، اندر سے زیادہ پہچانی جاتی ہے، اور یہ جو کینسرس گلینڈز ہیں ان میں بھی یہ مفید ہے، اس لیے ہے گہرے اثر کی، مگر کچھ وقت لیتا ہے، یعنی وقت لیتی ہے کام کے لحاظ سے۔ کان کے اندر کھجلی جو آرام نہ آئے اسکریچ کرنے سے، یہ اصل میں وہی بات ہے جو میں شروع سے بتا رہا ہوں، عضو کوئی بھی ہو علامتوں کا مزاج وہی رہے گا۔ کان کے اندر بعض لوگ انگلیاں گھسے کے کرتے رہتے ہیں یوں دیر دیر تک، کچھ نہیں بنتا، یہاں تک کہ وہ چھل جائے، یہاں تک کہ اس میں زخم پیدا ہو جائیں، پیپ بننی شروع ہو جائے، پھر سسٹس اپنی ساری علامتیں کان میں ظاہر کر دے گی۔ لیکن کھجلی اور ہر وقت کی بے چینی یوں کرنا، یہ سسٹس کی علامت ہے۔ کھانسی میں بھی کانسٹنٹ ٹکلنگ، اور وہ جہاں تک انسان پہنچ نہ سکے، ایسی ٹکلنگ جو سرفیس علامت کے طور پر موجود ہے لیکن بیماری گہری اتری ہوئی ہے، یہ اس طرح ہے جیسے بعض وقت ورم ہو، اوپر سے آپ کھجلنے کی کوشش کریں تو اندر آرام نہیں آتا۔ تو سسٹس میں ورم نہیں ہوتی اور جلد پہ کوئی ظاہر اثر نہیں ہے، مگر جڑیں اس کی نیچے اتری ہوئی ہیں، اس لیے اوپر کی کھجلی فائدہ نہیں دے رہی، یہاں تک کہ وہاں اتنا زیادہ نقصان پہنچا دے خارش کہ اندر کا مرض ابھر کر باہر نکلا ہے۔ یعنی ہومیوپیتھک اصطلاح میں ہم یہ کہتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی ایلوپیتھک سائنس کے مطابق اندر کا وہ جو مرض ہے وہ اس طرح کھینچ کر باہر نہیں لایا جا سکتا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہک کر کے اس کو باہر سے نکال لو، وہ اپنی جگہ ایک مرض ہے، اپنے اس کے جراثیم ہیں، لیکن ہومیوپیتھک سائنس میں اس کا جواز یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسانی جسم میں کوئی دفاعی کمزوری ایسی ہے جو جلدی امراض کا مقابلہ نہیں کر سکی، اس کی وجہ سے جب وہ اتر گئی ہے، جلدی امراض کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر جلد میں طاقت زیادہ ہے، میوکس میمبرین میں کم ہے، یہ سسٹس بنائے گی۔ اس لیے جلد نے اپنی جگہ اس کو جگہ نہیں بنانے دی اس بیماری کو، بیلنس کے لحاظ سے جلد نسبتاً زیادہ مضبوط ہے اور میوکس میمبرینز کمزور ہیں اور گلینڈز بھی کمزور ہیں۔ تو یہ جو بیماری کا فلسفہ ہے یہ سسٹس پہ پورا اترتا ہے۔ سسٹس میں بہن یہی حرکت ہو رہی ہے، بس اگر جلد کو کمزور کر دیں تو اندرونی کمزوری جہاں حملہ ہوا ہے بیماری کا وہ بچ جائے گی اور جلد کی طرف توجہ منتقل ہو جائے گی۔ اس لیے اگر احتیاط سے بیان کیا جائے تو یوں کریں گے، ورنہ ہومیوپیتھک کتابوں میں اتنا لکھا ہوتا ہے کہ اندر کی بیماری کھینچی باہر نکال دی، مگر حالانکہ براہ راست وہ چیز نہیں، جراثیم بھی الگ الگ ہوتے ہیں، بعض دفعہ جلد کی اور جراثیم ہے، اندر کی اور جراثیم ہے۔ اچھا، یہ وقت ہو گیا؟ اچھا۔